لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یعنی یہاں علماء کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ عوام میں اگر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں یا گناہ کی باتیں کر رہے ہوں یا حرام کھا رہے ہوں تو ان کو اس سے روکا جائے، اور اگر وہ نہیں روکتے تو وہ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ. باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو زمین صاف ستھری ہوتی، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آتی، پھر جب وہ پانی جذب کر لیتی ہے تو زرخیز ہو جاتی. اگر اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو بہترین قسم کی اس سے پیداوار آتی. اس کے برعکس جو زمین خراب ہوتی، گندی ہوتی، جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اس سے بڑاس نکلتی اور گندی بو آتی. اگر اس میں کچھ بویا جائے تو اس سے کچھ نکل کے نہیں دیتا صحیح، اور اگر کچھ نکلے بھی تو وہ پھلدار نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح انسان بھی زمین کی مختلف حصوں کی طرح ہے. کچھ لوگ تو پتھر کی چٹانیں ہیں کہ جن پر کچھ پڑتا ہے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، اور پھر وہ چٹیل پتھر ویسے کہ ویسے، گویا انہوں نے کچھ بات سنی ہی نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے، اپنی عقل کو بلیم کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں کمی ہے جو بات نہیں سمجھ پا رہے، اور سمجھنے کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں. اور پھر جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور یہی طرز عمل کسی مومن کا ہونا چاہیے. تو یہاں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ الٹا بپھر اٹھتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بات کیوں اتاری. تو جب ایسے لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں تو اس قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی بدولت ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. یعنی جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا تو پھر ان کے آپس کے تعلقات میں بھی خرابی ہو گئی، اور باہم فسادات، جھگڑے اور لڑائیاں اور قتل و غارت شروع ہو گئی. یہ انجام ہے اس قوم کا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس پر اعتراض کرے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. یعنی یہ پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا سکتا، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی، اس کے لیے کوئی مشکل ہی کیوں نہ پیدا کر دے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات اللہ کی خاطر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور وقتی طور پر لوگ اس سے ناراض بھی ہوں اور اس کے خلاف سازشیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی ضد میں آ کے اور مخالفت شروع کر دیں گے.
مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. اور یہاں اجارہ داری تو کسی کی بھی نہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. یعنی اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پہ تھی؟ اپنی خواہشات کی پیروی پر. تو جس نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی اسی کو ختم کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں، یعنی گویا قتل کر کے وہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا. یعنی اتنی قبیح حرکتوں پر بھی اللہ نے ان سے درگزر کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو. یعنی مسیح نے خود کو کبھی الہ بنا کے پیش نہیں کیا. اس نے کیا کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. یہ بہت بڑی سزا ہے جو کسی کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو کوئی کرے کہ خالق کائنات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات، حقوق، اختیارات میں شریک کرے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ٹرینٹی پر بلیو کیا. حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی ایسی تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ نظریات میں ہو، عقائد میں ہو، سوچ میں ہو یا عمل میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک شرک پر ہوتا ہے. تو مسیح کیا ہیں پھر؟ اگر وہ الہ نہیں یا تین میں سے ایک الہ نہیں تو پھر مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول. اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. تو یہاں چند لفظوں میں عقیدہ الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں. اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ اور بات ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. بات یہ ہے کہ عیسائیت جب شام سے نکل کر مصر اور یونان وغیرہ کے علاقوں کی طرف پھیلی تو انہوں نے وہاں کے کلچر اور وہاں کی روایات کو اڈاپٹ کر لیا، حتیٰ کہ ان کے عقائد سے بھی متاثر ہو گئے. اور یہ ٹرینٹی کا نظریہ پھر وہیں سے جنم لیا، یعنی دوسری قوموں سے،
کیونکہ جو اصل مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے یہ عقائد نہ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو، مسیح علیہ السلام کو ان کی حد پر رکھو، ان کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اس کا بیٹا قرار دو، اور نہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کرو جہاں سے تم نے یہ عقائد لیے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھجوائی. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قوم برائیوں سے روکتی نہیں، برائیوں کے آگے بند نہیں باندھتی، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی. آج ان میں سے تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی اور اپنے نظریات کی اصلاح کرے اور اللہ سے توبہ کر لے. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی جو خوبی تھی وہ بھی بیان کر دی، اور جس کے اندر جو سختی اور جو غلط چیز ہے اس کو بھی واضح کر دیا. بعض اوقات لوگ جب کوئی بات اپنے خلاف سنتے ہیں، مثلا قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے خلاف جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کریں وہ قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کے بتانے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ رویہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے لیے کرائیٹیرین، انسان کے لیے معیار اس کی ہدایت کا، اس کی کامیابی کا اللہ کی کتاب ہے. اس کو پڑھنا، سمجھنا، بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ انجانے میں، لا علمی میں کوئی شخص مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے، کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ناکام کرنے والی ہے. اس پر اوفینڈ ہونے کی بجائے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب آپ میں سے کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہے، کوئی مزید بات آگے بڑھانا چاہے تو موسٹ ویلکم. قرآن پاک کا جو حصہ آج آپ نے بیان فرمایا اس میں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی گائیڈنس ہمیں ملی، لیکن خاص طور پر جو بات مجھے بہت اسٹرائک کی وہ ہماری قوم کے آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے. یوں محسوس ہوا جیسے قرآن پاک آج ہمارے لیے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. مثلاً لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو آپ نے امن عامہ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ہدایت بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹیکل کرنے کے لیے، امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے جو دوسری چیزیں سزائیں وغیرہ وہ بھی ضروری ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ قوم کو انفرادی طور پر اپنے اندر جو اصلاح کرنی ہے وہ دراصل عہد کی پاسداری کی ہے، کیونکہ بار بار عہد کے توڑنے والوں کا ذکر کیا گیا. اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مذہب ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے جو کہ ہمارے آج کل کے حالات سے بہت ریلیونٹ ہے. بالکل درست. آج کے پارے میں جو ایک بات بہت زیادہ اسٹرائک کری وہ یہ کہ ہمارے دین اسلام میں انسان کی کتنا محترم ہے، اس کی کتنی عزت اور احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ممنوعات ہیں،
جب حرام کو بھی اجازت دے دی جان بچانے کے لیے کہ اس کو بھی انسان استعمال کر سکتا ہے اگر انسان کی جان بچانے کا ایسا موقع آ جائے. اور اس سے پچھلے پاروں میں جیسے ہم ایون فرائض میں بھی رخصت ہے جان بچانے کے لیے, جیسے کہ روزے میں, اور پھر اس میں بھی وضو کے احکامات میں بھی رخصت ہے اگر انسان کو بیماری ہے یا کچھ. تو وہ جائز اور فرض چیزیں بھی روک دی, ان سے بھی ہے اجازت رخصت, اور ممنوعات کو بھی پار کر سکتا ہے انسان. تو جان کس قدر احترام ہے انسان کی جان کا. اور آج معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہماری انسان کتنا غیر محترم ہو گیا, اس کی جان کی کوئی وہ نہیں رہی, بالکل اس کے برعکس ہے جو ہمارا دین جو میسج دے رہا ہے. دو چیزیں بہت زیادہ سمجھ آئیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو جو لوگ انصاف کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ عدالت میں بیٹھ کے کریں, چاہے گھر میں کریں, چاہے کسی جگہ بھی, وہ اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہوں گے. اور ہر قسم کے فساد سے اگر یہی دو چیزیں ہم پکڑ لیں تو زندگیوں میں کتنا امن سکون آ جائے, گھر بھی اور باہر بھی, انشاءاللہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى